یہ یقیناً ہم سب کی خوش نصیبی ہے، سعادت ہے کہ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو مفکر ہیں، عالم ہیں۔ ہم نے کربلا کو بھی سنا ہے، اسلام کی بھی تشریح کرتے ہوئے بہت سے لوگوں کو سنا ہے، لیکن روایتی انداز سے۔ مقصد ایک کربلا پر باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی دہرائی ہوئی چند سی باتیں۔ لیکن میں نے علامہ امین شہیدی کو ایک بار کسی نیوز چینل پر سنا، تو جس طرح وہ مقصد حسین کو انٹرپریٹ کر رہے تھے، جس طرح اس کی تشریح کر رہے تھے، تو یقین کریں کچھ نئی جہتوں سے بھی میری واقفیت ہو گئی۔ بہت دور سے آئے ہیں، ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں کوشش کروں گا زیادہ حائل نہ ہوں آپ کے اور ان کے درمیان۔ یقیناً یہ ہماری سعادت ہے اور ہم بہت شکر گزار ہیں جناب آپ کے کہ آپ نے تکلیف کی اور ہماری دعوت پر مدیجی میں آپ نے قدم رنج فرمائے، اور ساتھ میں سب میرے محترم جو بھی دوست میرے سامنے موجود ہیں ان سب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ خالد حسین ہیں، سائیں آفتاب میرانی صاحب ہیں، اور دوسری جگہوں سے، اور ہمارے مدیجی کے کچھ ایسے دوست ہیں جو حقیقی معنوں میں چیزوں کو سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، ان کو ہی دعوت دی گئی ہے۔ قلیل تعداد صحیح لیکن سب باصلاحیت ہوں، سمجھنے والے ہوں، اسی کو ہی ترجیح دی گئی۔ تمہیداً چند باتیں میں کرتا چلوں گا۔ حضرت جوش ملی آبادی کا کچھ شاعری سے انتخاب آپ کی نظر کروں گا۔ جب تک دوش انسان پہ ہے حشم و تخت کا بار، جب تک اقدار سے ہے اغراض عرصہ پیکار، کربلا ہاتھ سے ہرگز نہ پھینکے گی تلوار۔ کوئی کہہ دے حکومت کے ایوانوں سے، کربلا ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ جناب اعلیٰ، کوئی 14 صدیاں گزر گئی ہیں اس واقعہ کربلا کو، جس کو ہم بچپن سے اپنی ماؤں کی لوریوں میں سنتے آئے ہیں، ذاکروں کے خطابوں میں سنتے آئے ہیں، علماء کے درسوں میں سنتے آئے ہیں۔ ایک چیز جو محسوس کی جاتی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج تک اس انسانی معاشرے پر کربلا کے میں نے دو اثرات دیکھے ہیں جو ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ ایک اثر یہ دیکھا ہے کہ جو اس عظیم ہستی کے پیروکار ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، ان کو یہ واقعہ آج تک اداس کیے رکھتا ہے۔ جیسے احمد ندیم قاسمی نے کہا تھا، وہ جو نور چشم بطول تھا، وہ جو گلے ریاض رسول تھا، اس ایک شخص کے قتل سے میری کتنی صدیاں اداس ہے۔ تو ایک یہ امپیکٹ ہے اداسی کا، اور دوسرا ہے ڈر کا، خوف کا۔ وہ جو طاغوت کے نمائندے ہیں، جو اس وقت بھی یزید کے ساتھ تھے اور آج بھی یزید کے ساتھ ہیں، وہ خوف کا شکار ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کربلا کا نام تک نہ دہرایا جائے، اس واقعے کا کہیں پہ کوئی تذکرہ نہ ہو، کیونکہ ان کو وہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اگر حسین کا مقصد، حسین کا پیغام صحیح معنوں میں پہنچا تو ان کے طاغوتی مقاصد پورے نہیں ہو سکیں گے، ظلم و جبر کے ایوان ہل جائیں گے۔ یہ جو ایک بغاوت ہے، ایک انقلاب ہے، وہ رونما ہو جائے گا، وہ بپا ہو جائے گا، تو وہ اسے خوف زدہ ہے۔ اور اس خوف اور اداسی کے درمیان ایک اور المیہ بھی ہے جس نے جنم لیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ سوائے محدود اور قلیل تعداد کے اداس ہونے والوں سے جو محبت کرتے ہیں، جو پیروکار ہیں مولا امام حسین علی مقام کے، ان میں سے بھی بس روایات کو ہی قائم رکھا۔ محرم الحرام میں ماتم کرنا ہے، عزاداری کرنی ہے، اس کے ذریعے ٹھیک ہے ہم اس مکتب کے پیغام کو، اس کی آئیڈینٹی کو، اس کی شناخت کو تو دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں جب ہم اس کا پیغام نہیں پہنچا پاتے، مقصد اہل بیت علیہ السلام، مقصد کربلا نہیں پہنچا سکتے، تو وہ جو انقلابیت والی روشناسی تھی وہ کسی کو نہیں ہوئی۔ وہ جو تبدیلی کی، وہ جو عظیم معاشرے کی تشکیل تھی، کیا اسلام کے پاس، کیا حسینیت کے پاس معاشرے کے مسائل کا حل نہیں ہے؟ وہ تو آئی مسائل حل کرنے تھے، تو جناب جو مسائل حل نہیں کرنا چاہتے، بس چیزوں کو جوں کا توں رکھنا چاہتے ہیں، تو مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں اور روایات کو پکڑ لیتے ہیں، رسومات کو پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہمیں مقصد کو مقدم رکھنا چاہیے۔
ایسے معاشرے کی ہمیں تشکیل کرنی ہے جس میں سے مسائل ختم کرنے ہیں، جہالت کا خاتمہ کرنا ہے، غربت کا خاتمہ کرنا ہے، اعلیٰ اخلاق کی تشکیل کرنی ہے اور لوگوں کے کردار کی تعمیر کرنی ہے، اپنی نوجوان نسل کی تعمیر کرنی ہے ایسے نہج پر، ایسے اصولوں پر جو حقیقی اسلامی ہوں، جو حقیقی حسینی ہوں۔ میں چند واقعات، چند چیزیں بس آپ کے گوشے گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ پہلی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ آپ نے جب دعوت اسلام دی تو اس وقت سب سے پہلے یہ بات ہے کہ آؤ مانو کہ خدا ایک ہے۔ اس نے مکہ کے لوگوں سے کہا کہ میں اگر تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک بڑا لشکر موجود ہے، ان قریب وہ حملہ کر کے تم لوگوں کو قتل کر دے گا، کیا میری بات کو تسلیم کرو گے؟ تب سب لوگوں نے کہا جی بالکل اے محمد، تم نے کبھی زندگی میں جھوٹ بولا ہی نہیں، تو تم جب یہ کہو گے تو یقیناً یہ سچ ہی ہوگا، حقیقت ہی ہوگی۔ تو یہ ہے کردار، اسی کا وہ صرف مظاہرہ نہیں کرتے، وہ تو اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے، وہ تو مجسمہ اخلاق تھے، ان کی تو کوئی جو ہم کمپیریٹیوٹی نہیں کر سکتے، ان کی کوئی تو یہ تمثیلیں نہیں پیش کر سکتے۔ بس یہ بتانا ہے کہ اخلاقیات کو، ایتھکس کو، اپنے کردار کی تشکیل اور تعمیر کو کتنی اہمیت دی۔ اور دوسری ہے ہمارا معاشرہ جو غلاظتوں، خامیوں، خرابیوں سے بھرا ہوا ہے، اس کی بھی ہمیں تشکیل کرنی ہے ایک حسینی بن کر، حسین کے مقصد کربلا کو لے کر۔ امام حسین کا قیام، ان کا یہ فرمان کہ مجھ حسین جیسا اس یزید جیسے کی بیعت کیسے کر دیتا ہے، کیا یہ صرف ناموں یا تو شخصیتوں کی بات تھی؟ نہیں، کرداروں کی بات تھی، اصولوں کی بات تھی، اقدار کی بات تھی، مقاصد کی بات تھی۔ ایک عظیم مقصد ایک ادنا اور حقیر روایت اور ایک کردار کی کیسے اطاعت کر سکتا ہے؟ اس معاشرے سے ہم ان چیزوں کو ختم کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ایک بار عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے عمار، جانتے ہو میری زندگی کا سب سے بڑا دکھ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا مولا آپ ارشاد فرمائیے۔ کہا کہ آسمان سے جتنی تکلیفیں میرے حصے میں آئیں گی میں مسکرا کر ان کا استقبال کروں گا، لیکن مجھ سے دو چیزیں برداشت نہیں ہوتی، اور وہ ایک جہالت اور ایک غربت ہے۔ کاش ان کا کوئی جسم ہوتا، میں علی تلوار نکال کر ایک دم ان کو قتل کر دیتا۔ اور مجھے میرا زندگی کا بڑے میں بڑا درد، بڑا دکھ یہی ہے بات کہ اس معاشرے کی حالت تبدیل کیوں نہیں ہوتی، غربت ختم کیوں نہیں ہوتی، جہالت ختم کیوں نہیں ہوتی۔ تو جناب ہمیں یہی مقاصد ہیں جن کی پیشگوئی میں، جن کے پیچھے ہمیں چلنا ہے، ان کو اپنانا ہے۔ اقدار کا جو ہے نفاذ ہی ہمارا مقصد ہونا چاہیے۔ جو مقصد رسول کریم تھا، جو مقصد مولا علی امیر المومنین علیہ السلام تھا، جو مقصد کربلا تھا، اس کو اجاگر کرنا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے محترم جو ہمارے مہمان گرامی ہیں جناب علامہ امین شہیدی صاحب اس حوالے سے مقصد کربلا پر آج یوم حسین ہے، تو روایتی انداز میں واقعی کربلا کے معجزات اور باتیں اور حادثات تو ہم نے سب نے سنے ہیں، لیکن مقصد کربلا پر وہ بات کریں گے اور ان کو میں دعوت کلام دیتا ہوں۔ سمجھیں کہ سیمینار بھی ہے، لیکچر بھی ہے، سب چیزیں ہیں، آپ کو ان چیزوں کا احاطہ کرنا ہے۔ اور ایک بار پھر سے میں ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں، اور دوسرے تمام جو بھی مہمان گرامی یہیں پر شریک ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں۔ ان کے آنے کے لیے محبتیں ہیں ان کی، اور یہ بھی توقع کرتا ہوں کہ وہ باتوں کو سنجیدگی سے سنیں گے اور آگے جا کر اپنی محافل میں اپنے نوجوانوں تک اس پیغام کی ترویج کریں گے اور آگے تک لے جائیں گے، ان چیزوں کو زیر بحث لائیں گے اور کوئی نہ کوئی نتیجہ، کوئی نہ کوئی مقصد کا جو حاصل ہے اس پر پہنچیں گے۔ بہت شکریہ سب کا۔ سائن آپ کے صلوات رسول آل محمد پر بھیجیں، ان کی روشنی میں سائن امین شہیدی صاحب۔ الحمد لله رب العالمين، بارك الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين۔ قال الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم، الناس عبيد الدنيا
والدين لائق على ألسنتكم ما ضرت معايشهم فإذا محسوا بالبلاء قلت ديانون ألا ترون أن الحق لا يؤمن به والباطل لا يتناهى عنه فليرغب المؤمن في لقاء الله محبا صلوات جيبه محمد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام دوستوں کی توفیقات و خیر میں اضافہ فرمائے اور جن دوستوں نے آج کی اس نشست کا اہتمام کیا ہے ان کے لیے اس حسینی نشست کو دنیا اور آخرت میں سعادتوں کا ذریعہ قرار دیں۔ عزیزان گرامی، چونکہ مغرب کی اذان تک وقت بہت کم ہے، مجھے نہیں پتا یہاں پر کتنے بجے اذان ہوتی ہے، تقریباً 6:23 میں، تو اس اعتبار سے ٹائم بہت کم ہے اور اس کم ٹائم میں ایک ایسے وسیع موضوع کا احاطہ کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ میں اس لیے کوشش کروں گا کہ چند اہم نکات ہی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور تفصیلات پھر کسی اور ایسے موقع کے لیے رکھ چھوڑیں گے جب آپ بھی فری ہوں، مجھے بھی ساتھ ملے اور تفصیل سے وقت ملے تو انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو ہوگی۔ آپ سب کی اس گرم موسم میں تھکن دور کرنے کے لیے شربت سمجھ کر درود بر محمد و آل محمد بھیجیے۔ آواز کم ہے آپ کی، یہ کم آواز میں ہے۔ وعجل فرجہم، بھولیے گا نہیں، وعجل فرجہم۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے گا۔ عزیزان گرامی، ہم کربلا کے بارے میں روٹین میں جو سنتے ہیں اس میں کوئی اضافہ نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن سمجھنے کے لیے کچھ چیزوں پر غور کرنا ضروری ہے۔ امام حسین ہی کیوں نکلے؟ کوئی اور کیوں نہیں نکلا؟ ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، علماء کرام شب و روز میں سناتے ہیں 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ تھا۔ 22 لاکھ مربع میل میں کتنے مسلمان تھے؟ ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، بہت بڑی تعداد۔ اگر ہم کروڑوں نہ کہیں چلو مبالغہ آ رہا ہی نہ ہو جائے، لاکھوں تو تھے۔ 22 لاکھ مربع میل میں 22 لاکھ لوگ تو ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ یعنی ایک مربع میل میں ایک بندہ، اتنا تو ہوگا۔ تو کم از کم 22 لاکھ لوگوں میں ایک حسین کیوں نکلا؟ سوال ہے یا نہیں؟ اور سوال بھی گہرا ہے یا نہیں؟ واقعی یہ کربلا اچانک رونما ہونے والا کوئی حادثہ ہے کہ زلزلہ آیا، سیلاب آ گیا، تیاری نہیں تھی تو کچھ مظلوم کام آ گئے؟ کیا ایسا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے اس کے کوئی نہ کوئی لوازمات تھے، مقدمات تھے، اسباب تھے، علتیں تھیں، وجوہات تھیں، اور انہی اسباب و علل اور وجوہات کے تحت آہستہ آہستہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ رسول کریم نے جب توحید کی دعوت دی تو معاشرہ ایسا تھا جو اپنے بچوں کو قتل کرتا تھا، بچیوں کو زندہ قبر میں دفنا دیتا تھا، غریب کا حق نہیں دیتا تھا، امیر کے سامنے سب سر جھکاتے تھے۔ اپنے زمانے کے سرداروں جیسے ابو جہل سردار تھا، ابو سفیان سردار تھا، ابو لہب سردار تھا، اموی سردار تھے،
ان کے سامنے سارا معاشرہ غلاموں کی طرح سے سر جھکائے بیٹھا ہوتا تھا. ان کا ہر حکم واجب الاتباع تھا، اور ان کے مقابلے میں کوئی اگر انصاف کے لیے ہاتھ اٹھائے، انصاف کے لیے زبان کھولے، تو اس کی گردن کاٹنا ضروری تھا، چونکہ اس نے اپنے سردار، اپنے قبیلے کے بڑے، اپنے وڈیرے اور اپنے چودھری کے مقابلے میں آواز اٹھائی ہے، اور یہ حق کسی کو نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں انسان انسان کا غلام ہے. نبی کریم نے جو دعوت دی، اس دعوت کے نتیجے میں انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلایا ہے، اور انسان کو انسان کی غلامی سے نجات دلانے کے بعد جب نبی کریم خود تشریف فرما ہوتے تھے کسی محفل میں، تو آج ہم نے ایک الگ لباس اپنا بنا لیا ہے، لیکن نبی کریم نے نہیں بنایا تھا. اس زمانے میں سب کا ایک لباس تھا، ایک طرح. اس لیے اگر باہر سے کوئی انجان داخل ہوتا تو اس کو نہ پتا چلتا کہ ان حاضرین میں کون نبی خدا ہے اور کون عام انسان ہے. فرق اس طرح سے مٹا دیا. ایک ایسا معاشرہ تشکیل پا گیا کہ جب رسول کریم نے زندگی کے آخری مرحلے میں کہا کہ میری واپسی کا وقت شروع ہو رہا ہے، اگر تم میں سے کسی کا کوئی حق مجھ پر ہے تو بتا دو تاکہ میں ادا کر کے جاؤں. تو ایک شخص نے اٹھ کر کہا، یہ تاریخ کی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ اٹھ کر کہا کہ یا رسول اللہ، فلان موقع پر جب لشکر آپ سیدھا کر رہے تھے تو آپ کی چھڑی میرے بدن پہ لگ گئی تھی، مجھے تکلیف ہوئی تھی، تو میں چاہ رہا ہوں اس کا بدلہ اتارو. رسول کریم اشرف البشر، اشرف الانبیاء، امام الاولیاء اور امام الانبیاء، خاتم النبیین، کائنات کی سب سے برتر ہستی کھڑی ہو گئی اور انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آؤ اور اپنا بدلہ اتارو، اپنی قمیض اوپر کی. یہ مسلمان بھی بھاگ کر آیا، اس نے بوسہ دیا اور کہا کہ میں بس یہ موقع چاہتا تھا کہ بوسہ لے سکوں اور تبرک کر لوں. لیکن رسول کریم کا بیہیویئر کیا تھا؟ معاشرہ برابر ہے، کسی کو کسی پر یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دوسرے کا گلا گھونٹ لے. ایک ایسا معاشرہ تشکیل پایا. اور 10 ہجری کے بعد رسول پاک واپس چلے گئے، تشریف لے گئے، اور درمیان میں صرف 40 سال گزر گئے. 50ویں ہجری آ گئی. 50 ہجری تلاطم کا سال ہے، امتحان کا سال، امتحان کی دہائی ہے. یہاں تک کہ 60 ہجری آ گئی، امتحان اپنے پیک پر پہنچ گئی، پیک پر بالکل اس میں راج ہوا. اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا برپا ہوا. اب سوال یہ ہے کہ صرف 50 سالوں کے دوران وہ کیا ہوا جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ جہاں پر اس حد تک عدل تھا، وہ معاشرہ اس حد تک گر گیا کہ زمانے جاہلیت کے اس جاہلانہ ماحول سے زیادہ جاہل ہو گیا اور ظلم اس سے زیادہ بڑھ گیا. یہاں تک کہ اس معاشرے کے وہ لوگ جن کی حرمت، جن کا احترام، جن کا تقدس، جن کا مرتبہ، جن کا مقام اتنا بلند تھا کہ لوگ ان کے سامنے سر دستی میں خم کرتے تھے اور لوگ اپنی نمازوں میں ان پر درود بھیجتے تھے، ان کو کربلا میں قتل نہیں کیا گیا بلکہ ان کی لاشوں کو گھوڑوں کے سنوں تلے پامال بھی کیا گیا اور معاشرے میں کوئی ہیجان برپا نہیں ہوا. کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سوچنے والی بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کچھ ہوا ہے جس نے اس انسانی معاشرے کو اس حد تک گرا دیا کہ حیوانوں کا بدترین معاشرہ بھی اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا اسیر بنا لیا اور نتیجتاً انسانوں کو اپنا غلام بنانے اور اپنی طاقت انسانوں پر امپوز کرنا شروع کر دیا. یہاں پر پھر
इमाम हुसैन फरमाते हैं अन्नासु अबीदुद दुनिया वद्दीनु लाइकुन अला अलसिनतिहिम। लोग दुनिया के पस्त गुलाम बन जाते हैं। पस्त गुलाम, लोग से मुराद कौन है? क्या 60 हिजरी के लोग या 70 हिजरी भी शामिल है उसमें, 80 हिजरी भी शामिल है, 1430 और 40 हिजरी भी शामिल है। लोग जिन पर लोग होने का इतलाक होता है, चाहे वो तब के लोग हो या अब के लोग हो। लोग क्या होते हैं? अन्नासु अबीद दुनिया, लोग दुनिया के पस्त गुलाम होते हैं। पस्त अकीद वद्दीन, अजीब इस्तिलाह है, लइकुन अला अलसिनतिहिम, और दीन उनके मुंह में जमा होने वाले उस पानी से इबारत है जिसको आप लआब दहन या थूक कहते हैं। तवज्जो चाहिए, इस नुक्ते पर तवज्जो चाहिए कि दीन उसकी हैसियत क्या है? मुंह में जमा होने वाले पानी की। मा दर्रत माइशुहुम, जब तक इस दीन के जरिए से लोगों की नौकरियां बचेंगी, लोगों की जायदाद बचेगी, लोगों की इज्जत बचेगी, लोगों को सरमाया मिलेगा, लोगों को पैसा मिलेगा, लोगों की शोहरत बाकी रहेगी, लोगों की आमदो रफ्त का सारा खर्चा मिलता रहेगा, दीन अच्छा है, दीन संभाल के रखो। मादर्रत माइशुहुम, जब तक उनका रोजगार चलता रहे, उनकी मईशत चलती रहे, उनका कारोबार हयात चलता रहे, दीन ठीक है। मादर्रत माइशुहुम फैज़ा मुहस्सु बिलबला, लेकिन जब उसी दीन के लिए कुर्बानी देनी पड़े तो उस दीन को लोग अपने मुंह से वैसे ही थूक कर फेंक देते हैं जिस तरह से थूक फेंक देते हैं। मादर्रत माइशुहुम फैज़ा मुहस्सु बिलबला कल्लत दयानो, तो फिर दीनदार लोगों की तादाद इंतहाई कम रह जाती है। करबला इसी हदीस की अमली तफसीर है। मैंने अर्ज किया कम से कम 22 लाख लोग तो होंगे। कम से कम 22 लाख लोगों में 22,000 नहीं थे करबला में, 2200 नहीं थे, 122 भी नहीं थे, 72 थे जो मारूफ है। ये 72 चुन कर आए थे, बाकी सारे लोग तमाशाई थे। बाकी सारे लोगों का किसी के बच्चे का मसला था, किसी के पेट का मसला था, किसी की नौकरी का मसला था, किसी की जायदाद और जमीनों का मसला था, किसी का चौधरी के साथ ताल्लुक का मसला था, किसी का माशरती स्टेटस का मसला था, किसी का कोई और मसला था। हर एक को कोई ना कोई मसला था, इसलिए हुसैन अकेले थे। और हुसैन का मसला क्या था? हुसैन का मसला था कि नाना का दीन तबाह हो गया, अब अगर ना उठे तो फिर दीन का फातिहा पढ़ लो, अब दीन के नाम पर बेदीनी ही दीन कहलाएगा। इसलिए हुसैन उठे। इसलिए यजीद अपनी जात में एक कैरेक्टर का नाम नहीं है। यजीद एक इबलीसी तहरीक है जिसका आगाज काबिल के दौर से हुआ है। काबिल अपने जमाने का यजीद है, नमरूद अपने जमाने का यजीद है, हामान अपने जमाने का यजीद है, फिरऔन अपने जमाने का यजीद है, अबू जहल अपने जमाने का यजीद है, अबू लहब अपने जमाने का यजीद है। अगर आप यजीदों की फहरिस्त बनाए तो ये एक सिलसिला है, कड़ी है, जंजीर की तरह से है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिहाजा जो भी हुसैन के मुकाबले में या हुसैन के आबा के मुकाबले में खड़े हो, वो उसी सिलसिले की कड़ी है, चाहे उस नुत्फे से हो या ना हो, चाहे उनके हसब और नसब का सिलसिला कहीं और से हो, लेकिन चूंकि फिक्र एक है, हदफ एक है, अमल एक है, इसलिए उसी दायरे में वो शामिल है। इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस इक़दाम और तहरीक की रूह को समझने की जरूरत है। ये 60 हिजरी या 59 हिजरी, हमारे यहाँ तोहफुल उकूल में एक रिवायत है, एक नहीं कई रिवायात है, मैं उसका खुलासा बयान कर रहा हूं।
61 ہجری میں نبی پاک کے آخری جانشین یعنی حسین ابن علی ایک خط لکھتے ہیں عالم اسلام کے تمام ان لوگوں کو جو اپنے علاقے کا سربراہ شمار ہوتا ہے، اپنے علاقے کا بڑا. آج اپنے علاقے میں آپ کسی مولانا کو کہتے ہیں یہ ہمارا بڑا ہے. انجمنوں کے جو سربراہ ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہ یہاں کے کرتا دھرتا ہے، جن کو دین کی وجہ سے عزت حاصل ہے. ایسے لوگوں کو خط لکھتے ہیں اور ان کی تعداد 1000 ہے. 1000 خطوط. کون لکھتا ہے؟ امام حسین. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ امام حسین کو دعوت دے کے بلایا گیا تھا، ورنہ جو ہے وہ مدینہ میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کو امام حسین کی پہچان ہے ہی نہیں جانتے امام حسین کس کا نام ہے. اگر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ خاموش رہے ہیں تو پھر امام حسین کو یزید کے مقابلے میں خاموش رہنا چاہیے. اگر فرعون نے حضرت موسیٰ سے بیعت طلب کی تھی اس لیے موسیٰ اٹھے تھے، ورنہ نہ اٹھتے تو پھر آپ کو یہ حق ہے کہیں کہ امام حسین سے بیعت طلب کی تھی. لیکن اگر انبیاء جتنے بھی اٹھے اپنے اپنے زمانے کے فرعونوں، حامانوں، شدادوں اور پھر یزیدوں کے خلاف اٹھے تو وہ کسی بیعت طلب کرنے کے نتیجے میں نہیں بلکہ اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے اٹھے تھے. تو پھر حسین انہی تمام انبیاء کے یکتا وارث ہیں، اور اس وارث انبیاء کو بھی وہی کام کرنا ہے جو انبیاء نے کیا ہے. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کب کی؟ 59 ہجری 61 ہجری محرم میں واقعہ پیش آیا. 59 ہجری میں اور 60 ہجری دونوں روایتیں ہیں. خط کا اور دنیا بھر سے یعنی وہ جو 1,22,22 لاکھ مربع میل کا اسلامی سسٹم ہے، نظام ہے، مملکت ہے، ریاست ہے، اس ریاست کے مختلف علاقوں میں مختلف لوگوں کو خط لکھا اور کہا کہ اس سال میں حج پہ آ رہا ہوں، مینا میں تم لوگوں نے جمع ہونا ہے، جب آؤ گے تو پھر میں وہاں پر ایک خاص اعلان کروں گا. سب کو جواب دیا، سب کو بلوایا. جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ حج بڑا سخت عمل ہے عبادات میں، اور بڑی مشکلات سے انسان حج کے اعمال بجا لاتا ہے، اور آخری جو اس کا عمل ہے وہ جمرات میں ان شیطانوں کو پتھر مارنا ہے. اس کے بعد پھر انسان احرام اتارتا ہے اور تسلی اور سکھ کا سانس لیتا ہے کہ ذمہ داری ادا ہو گئی. لیکن جب یہ کام کر چکا ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کا دل بڑا پاکیزہ ہوتا ہے، چونکہ کئی دن مسلسل طواف میں، سجدوں میں، نمازوں میں اور مزدلفہ میں، مینا میں اور اس طرح کے خود حرم کے اندر کئی ایک ایکٹیویٹیز کے بعد اس کا دل، اس کی روح، اس کا پورا وجود پاکیزہ ہو کر نورانی ہو چکا ہوتا ہے. دنیا کی طلب کم ہو جاتی ہے، آخرت کی طلب بڑھ جاتی ہے، دنیا کا ہوس انسان کے اندر کمزور پڑ جاتا ہے، خدا کی محبت، رسول کی محبت بڑھ جاتی ہے. یعنی ایسے موقع پر نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے، نصیحت زیادہ اثر کرتی ہے. لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے مینا میں بلایا اور پتھر مارنے کے بعد شیطانوں کو ایک خیمہ کھڑا کیا، اور اس خیمے میں اس 1000 کی تعداد میں جو نامور لوگ تھے عالم اسلام کے ان سب کو دعوت دی. سب آ گئے. آپ نے ان تمام لوگوں سے کچھ سوالات کرنے شروع کر دیے. سب سے پہلے اپنا تعارف پوچھا کہ مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا یہ اپنا رسول اللہ پہچانتے ہیں، آپ علی و بطور کے فرزند ہیں اور رسول کے نواسے ہیں، اور اس وقت زمین پر اللہ کی اکیلی حجت ہے، وارث نبی ہے، وارث انبیاء. آپ نے ایک ایک کر کے، میں بہت مختصر کرنے لگا ہوں چونکہ ٹائم نہیں ہے، ایک ایک کر کے اپنے بھائی کے، اپنی والدہ کے، اپنے والد کے اور رسول پاک کے فضائل بیان کرنے شروع کر دی. کہا یہ فضیلت تم نے سنی ہے، یہ فضیلت تم نے سنی ہے، یہ فضیلت تم نے سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے، یہ حدیث سنی ہے. سب اعتراف کرتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ نے یہ ساری احادیث سنی ہے، آپ واقعی وہی ہیں اور آپ واقعی اس مقام پر ہیں. کہا اچھا مجھے یہ بتاؤ، مجھے تو تم نے پہچان لیا کہ میں علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں اور رسول اللہ کا جانشین ہوں اور ان کا نائب ہوں، زمین پر حجت خدا ہوں، تم کون ہو؟ لوگ پریشان ہو گئے. کہا کہ مجھے یہ بتاؤ، یہ جو تمہارے بدن پر جبہ قبہ امامہ اور یہ چیزیں ہیں،
یہ اس لیے ہے کہ لوگ تمہارا احترام کرتے ہیں، اس لیے ہے کہ تم فلان ابن فلان ہو، یا اس لیے ہے کہ تم میرے نانا کے دین کے چوکیدار ہو. یہ جو میں جس لباس میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے یہ لباس دین نے عطا کیا ہے. اس لباس کو جو حرمت عطا ہوئی ہے وہ دین نے دی ہے. اب اس لباس کو پہننے کے بعد میری ذمہ داری کیا ہے؟ دین کی چوکیداری. اگر میں اس لباس کے ذریعے سے دین کی کمائی کھاؤں لیکن دین کی چوکیداری نہ کروں تو مجھ میں اور ابلیس میں کوئی فرق نہیں آیا. توجہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو صرف یہ لباس نہیں ہے، بلکہ جو جس لباس میں ہے، اگر امام باڑے کی انتظامیہ ہے تو اس کا بھی یہی فریضہ ہے، مسجد کی انتظامیہ ہے اس کا بھی یہی فریضہ ہے. اس کو مسجد کے تقدس کی وجہ سے احترام ملتا ہے، امام بارگاہ کے تقدس کی وجہ سے احترام ملتا ہے، مجلس کے بانی ہونے کی حیثیت سے مجلس کے تقدس کی وجہ سے احترام ملتا ہے، مدرسے کا محتمم ہونے کے اعتبار سے چونکہ مدرسہ دین کا مرکز ہے اس لیے احترام ملتا ہے. فلان ابن فلان کی وجہ سے نہیں ملتا، باپ کی وجہ سے نہیں ملتا، اس منصب کی وجہ سے ملتا ہے. امام نے پوچھنا شروع کیا تم کون ہو؟ کیا تمہارا جو تقدس ہے لوگ ہر علاقے میں تمہارا احترام کرتے ہیں، تم سے دین پوچھتے ہیں، تم آتے ہو محفل میں تو اٹھ کر جگہ دیتے ہیں، تمہارا احترام کرتے ہیں، یہ فلان ابن فلان ہونے کی وجہ سے ہے یا پھر میرے نانا کے دین سے تمہاری جو نسبت ہے اس نسبت کی وجہ سے ہے؟ سب نے اعتراف کیا گیا یہ اپنا رسول اللہ دین سے نسبت ہی نے ہمیں یہ احترام دیا ہے. فرمایا پھر کیوں خاموش ہو تم لوگ؟ اتنے ظلم ہو رہے ہیں اور دین مٹ رہا ہے اور زمانے جاہلیت واپس آ رہی ہے. اب اسلام کے لباس میں جاہلیت پھیلائی جا رہی ہے، اسلام کے لباس میں نبی کے دین کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور تم لوگ خاموش تماشائی ہو. اس لیے کہ تمہارے بیوی بچوں کو کوئی مشکل پیش نہ آئے، اس لیے کہ جیل نہ جانا پڑے، اس لیے کہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. سمجھ آ گئی. فرمایا کہ اب میں واپس جاؤں گا، عنقریب اعلان کروں گا، میرے اعلان کا انتظار کرو. تو حسین ابن علی کی جو تحریک ہے وہ شعوری تحریک ہے، شعوری تحریک ہے، آگہی کی تحریک ہے، شعور کی تحریک ہے، عقل کی تحریک ہے، اور لوگوں کو شعور دلا کر میدان میں ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف، بے انصافی کے خلاف اور دین کے احیاء اور دین کو زندہ کرنے کے لیے تحریک ہے. یہ صرف رونے کی تحریک نہیں ہے بلکہ دشمن کو، اللہ کے دشمن کو رلانے کی تحریک ہے، اللہ کے دشمن کو کمزور کرنے اور اللہ کے دوستوں کو طاقتور کرنے کی تحریک ہے. لہذا عزاداری سید الشہداء کو اس مقصد کے لیے منعقد کیجیے، ذکر حسین کو اس مقصد کے لیے زندہ رکھیے، تذکرہ حسین کو اس مقصد کے لیے لوگوں تک پہنچائیے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ صرف یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان کا مسئلہ نہیں ہے. جو بھی جس لباس میں وہ کام کرے جو معاویہ نے، یزید ابن معاویہ ابن ابی سفیان نے اور اس طرح کے باقی تمام تاریخی کیریکٹرز نے کیا، اس کے مقابلے میں اگر کھڑے ہو سکے تو آپ کربلائی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، کھڑے نہ ہو سکے تو پھر آپ یا تماشائی ہیں یا یزیدی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حسینیت کی شناخت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں حسین کے ساتھ جینے اور حسین کے ساتھ مرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.